مغربی تہذیب، عریانیت، بے پردگی آج کے دور میں جس قدر عروج پر ہے، آج سے کچھ سال پہلے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آج سے کچھ سال پہلے لوگ اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اتنا جلد یہ عریانیت اور مغربی تہذیب و تمدن لوگوں کے اندر اور لوگوں کے رگ و ریشے میں پیوست کر جائے گا۔ حضرات، جو میں ابھی آپ حضرات کے سامنے بتلانے والا ہوں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے عورتیں زیادہ تر جہنم میں جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا، لیکن زیادہ تر عورتیں جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو بتلایا۔ ان میں سے پہلا یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ بہت کم ہے۔ آج دیکھیے، ماں اور بہنیں، خواتین اور طالبات نہ معلوم کس ڈگر پر اور کس روش پر چل رہی ہے۔ نماز ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ اکثر طبقہ الا ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن خواتین کا اکثر طبقہ ایسا ہے کہ وہ نماز سے دور ہے، اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے۔ کمی کی وجہ سے وہ 4 باتیں آپ کو ضرور بتلاؤں گا جن کی وجہ سے عورت زیادہ تر جہنم میں جا رہی ہے۔ پہلی بات یہ کہ عورت کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ بہت کم ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری بات یہ کہ نبی کی فرما برداری کرنے کا جذبہ بہت کم ہے۔ عورت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا جذبہ بہت کم ہے۔ آج دیکھیے، عورتیں ایک جگہ پر بیٹھ کر کئی طرح کی باتیں کر لے گی، لیکن کبھی 24 گھنٹہ گزر جاتا ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے، لیکن آج کے خواتین اس قدر مگن اور اس قدر زندگی گزار رہی ہے کہ ان کی زبان پر ایک بار بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا نعرہ بھی نہیں آتا، ذکر بھی نہیں آتا، جبکہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نعمتیں کو استعمال کر رہی ہے۔ وہ جو کپڑا پہنتی ہے وہ اللہ نے کپڑا دیا ہے۔ ابھی رات میں وہ میٹھی نیند سلا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا ہے، صبح اس کو بیدار کیا، لیکن اس کی زبان پر الحمدللہ نہیں آتا۔ فرمایا دوسری چیز جو ہے جس کی وجہ سے عورتیں زیادہ تر جہنم میں جا رہی ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور تابعداری کرنے کا جذبہ بہت کم ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی وجہ سے عورت زیادہ تر جہنم میں جا رہی ہے، وہ ہے کہ شوہروں کی شکر گزاری کرنے کا جذبہ بہت ہی کم ہے۔ دیکھیے، آج کے دور میں مرد حضرات ظالم بن رہے ہیں، مرد حضرات ظالم ہے اور باہر کا مرد ہمدرد ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، ان واقعات کو سن کر اور ان واقعات کو پڑھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ خواتین کس ڈگر کو اختیار کر رہی ہے اور کس ڈگر پر اپنی وہ
جانا چاہتی ہے، مرد حضرات سے خود کو طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔ حضرات، تو تیسری وجہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی وجہ سے عورت خواتین جو جہنم میں جا رہی ہے وہ ہے ان کے اندر شوہروں کی ناشکری اور شوہروں کی شکر گزاری کا جذبہ بہت کم ہے۔ حضرات، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت جو زیادہ جہنم میں جا رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے عورت کو زیادہ تر جہنم میں جاتے ہوئے جہنم میں جو دیکھا ہوں، جو چوتھی وجہ یہ ہے کہ عورت کے اندر بن سور کر اور بے پردہ باہر گھومنے کا جذبہ بہت زیادہ ہے۔ آج دیکھیے خواتین بن سور کر غیر مردوں کی نمائش بن رہی ہے اور غیر مردوں کو دکھاتی پھر رہی ہے۔ عریانیت، مغربی تہذیب ان کے دماغ میں رگو ریشے میں پیوست ہے۔ حضرات، اس لیے مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنے گھروں کی بہو بیٹیوں کو، ماں اور بہنوں کو اس کی تاکید حکم کریں کہ وہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ چھپا کر رکھیں اتنا زیادہ بہتر ہے، بری نظر سے محفوظ رہے گی۔ لیکن آج کی عورتیں مغربی تہذیب کو اپنا کر اور مغربی تہذیب کو اوڑھنا بچھونا بنا لیے اور نمائش کے طور پر غیروں کے سامنے بازاروں میں، سینما ہالوں میں اور میلوں میں اور نہ معلوم کس جگہ پر وہ زندگی گزار رہی ہے جا کر، اور فیشن کا اتری ہے۔ سخت وعید ہے ان عورتوں کے متعلق جو فیشن پر اتر رہی ہے۔ حضرات، یہ مغربی ممالک میں ایک سروے کے مطابق 46 سیکنڈ میں زنا بالجبر ہوتا ہے، اور روزانہ کتنے ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کا کوئی باپ نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ہوا؟ عریانیت، بے حیائی، بے شرمی کی وجہ سے۔ آج لیکن میرے عزیز وطن میں بھی کچھ دنوں سے ایسا ایک ماحول اور ایسا ایک ہوا چلایا جا رہا ہے، ایک ایسا ہوا چل رہا ہے کہ مسلم خواتین بھی اس کے لپیٹ میں آ کر وہ زندگی گزارنے چاہ رہے ہیں۔ آج بڑا ڈیمانڈ ماڈرن زمانہ کو لے کر یہ کہہ رہی ہے کہ عورتیں کیا کچھ نہیں کر سکتی؟ ہاں کر سکتی ہے، لیکن پردے میں آ کر۔ اس لیے عریانیت اور مغربی تہذیب کے لباس کو، عیسائیوں کے لباس کو، یہودیت کے لباس کو نہ اپنائیں، بلکہ اسلامی کلچر اور اسلامی لباس کو اپنائیں۔ لباس پہننے میں شریعت نے کوئی ایسا متعین نہیں کیا ہے، لیکن ایسا لباس پہننے کو حکم دیا ہے کہ ان لباس کو اختیار کیا جائے 3 شرطوں کے ساتھ۔ اب لباس پہنیے جو اللہ رب العزت نے جو نشیب و فراز بنایا ہے، ان لباس کو ایسا لباس نہ پہنے جو نشیب و فراز ابھر کر سامنے آ جائے، ایسا لباس نہ پہنے جو دوسروں کے لیے نمائش کا ذریعہ بن جائے، ایسا لباس نہ پہنے جو جوکروں کو طرح لگے، اور مرد حضرات ایسا لباس نہ پہنے جو ٹخنوں کے نیچے پاجامہ کے نیچے لٹک رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کے نیچے جتنی لنگی یا پاجامہ ہوگی اتنے حصہ آگ میں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ لباس پہنیے، لیکن نہیں، آج عزیز وطن ہندوستان کے اندر بھی یہ ماحول چند سال پہلے اس امن و امان کا ماحول تھا، لیکن ہوا نے کچھ ایسا بدلا کہ آج ہماری مسلم خواتین بھی نئے زمانہ اور فیشنلٹی پر آ کر وہ کیسی اپنے آپ کو نمائش کر کے غیروں کے سامنے غیروں کے طور طریقوں اپنائی ہوئی ہے، اور بازاروں میں اور نمائش کے طریقے پر اپنے آپ کو عریانیت پر چل رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پردے کو اختیار کرو، پردے میں آنا پسند کرو، پردے میں رہو،
تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھ پائے کہ یہ باحیا اور با کردار اور شریف خاندان کی عورتیں ہیں. لیکن آج نہیں، بلکہ میری مرضی، میری جسم میری مرضی. حضرات، اگر اسلام کے فالوورز ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، تو عادی یہودیت اور نصرانیت کے کلچر کو اپنانا نہیں ہے. اسلام نے کس جگہ پر اپنے فالوورز کو چھوڑا ہے؟ کسی جگہ پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے. ہر جگہ پر، ہر موڑ پر اسلام نے اپنے فالوورز کو، ماننے والوں کو راہ بتلایا ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی اور کامرانی قدم چومے تو ہم سب کو اسلام میں مکمل طور پر آنا ہوگا، اور جو مغربی تہذیب کو بھوت سوار اپنے اوپر کر لیے ہیں، رگو ریشہ میں جو ہم لوگوں نے پیوست کر لیے ہیں مغربی تہذیب تمدن کو، اس سے نکل کر اسلامی تہذیب تمدن پر، اسلامی کلچر پر ہم کو آنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اگر ہم مسلمان دنیا زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی اور کامیابی چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، تو ہم سب کو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ہم سب کو اسلام میں مکمل طور پر، پورے طور پر اسلام میں آنا پڑے گا. اس لیے مرد حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں خواتین کو، اپنی بہو بیٹیوں کو ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ان کو پردہ کرنے کی تاکید حکم کریں، ان کو پردہ میں رہنے کی تاکید حکم کریں، ان کو بتائیں. ورنہ میں ابھی ایک سروے کے مطابق جو بتایا کہ 46 سیکنڈ میں زنا بالجبر ہو رہا ہے، اور روزانہ کئی ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کا کوئی باپ نہیں ہوتا ہے. آج ہندوستان میں یہ روزمرہ کا معمول بن چکا ہے اور روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. فیشن، عریانیت، بے پردگی آج کم سن بچوں کو، کم سن بچیوں کو لوگوں نے ہوس کا نشانہ بنایا ہوا ہے، خواہشات کا نشانہ بنایا ہوا ہے. اس لیے ہم اپنی بہو بیٹیوں کو، ہم اپنی بیویوں کو، مرد حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کو تاکید حکم کریں کہ وہ پردے میں آئیں اور پردے میں رہیں، اسلامی کلچر کو اپنائے، مغربی تہذیب و تمدن کو لات مارے اور مغربی تہذیب و تمدن سے دور بھاگے. اسلامی کلچر، اسلامی سوسائٹی اور اسلامی مذہب طور طریقوں کو مکمل طور پر اپنائے.